الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن اقرب الیہ من حبل الورید صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلام بھائیوں، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسپنا میں ایک صحابی حاضر ہوئے۔ یہ آواز بالکل سادہ کرتے، بالکل سادہ، ایکو لاؤڈ سب کچھ بند، تھوڑی سی آواز ہو، کان میں جائے، دل میں اترے، بس یہ میرے دل میں خواہش ہے، بالکل سادہ آواز۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تنگ دست بڑا رہتا ہوں، قرض کے بوجھ کے نیچے دبا رہتا ہوں، اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ میرا قرض اتر جائے اور کم از کم 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا ہی میسر آ جائے، لیکن بات نہیں بن سکی۔ جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا ہوں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی، 3 کام تم کر لیا کرو۔ کتنے جی؟ 3 کام تم کر لیا کرو، تیرے گھر میں خیر و برکت کی میں ضمانت یہ دیتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تنگ دست دیکھا، لیکن جب اس نے عمل شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نوازا کہ اب وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں جھولیاں بھر بھر کے خیرات کرتا تھا، دولت ختم نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، تحدیث نعمت کے طور پر میں آپ کو اپنی بات بتلاتا ہوں۔ میں بیسیکلی ریلوے کے اندر جاب کرتا ہوں، اب میں 15 میں ریٹائر ہو گیا ہوں۔ میں نے جب یہ حدیث مبارکہ سنی تو میرے بھی حالات کچھ ایسے ہی تھے، لیکن جب سے میں نے اس نسخے پر عمل شروع کیا، رب تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ یار ایک ریلوے کے اندر جاب کرنے والا ہو، الحمدللہ 3 حج کی سعادت ملی اور تقریباً 22 مرتبہ سرکار کے در پاک کی حاضری نصیب ہوئی۔ اور یہ نسخہ کسی ڈاکٹر کا نسخہ نہیں ہے کہ حضرت صاحب نے استعمال کیا آرام آ گیا، اب میں ڈرتا ہوں اگر میں نے استعمال کیا کہیں ریئیکشن ہی نہ ہو جائے۔ یہ اس ہستی کا بتلایا ہوا نسخہ ہے جن کی شان ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، ارے یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا میں۔ تو جو بھی اس نسخے کو استعمال کرے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس پر بھی کرم نوازی ہو جائے گی۔ اب آپ سوچ لیں گے وہ 3 کام پتہ نہیں کتنے مشکل ہوں گے جس پر عمل کرنے سے اتنا بڑا معاشی مسئلہ بننے کا حل ہو جائے۔ تو بھائی سنو، پہلا کام یہ ہے، فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کر دیا کرو۔ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو خالی گھر کو ہی سلام کر دیا کرو۔ یہ آواز مزیدار نہیں ہے کہ تو کیوں کر رہا ہے، تھوڑی سی آواز، میں نے کہا اتنی ہو صرف کان میں جائے دل میں اترے، بالکل تھوڑی آواز ہے، آپ کی بڑی مہربانی۔ اب اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ جو ہوتا ہے نا بیان نعت
اس میں تو کو بڑھاؤ کام کرو، بیان میں جہاں سیٹ ہو گئے بس ٹھیک ہے، آپ بھی بیان توجہ سے سنے گا۔ پہلا کام کیا بتلا ہے؟ جب گھر میں داخل ہونا ہے تو گھر والوں کو، دوسرا کام فرمایا ایک مرتبہ مجھ پر بھی سلام بھیج دیا کرو۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا یہ کیا لو، یا الصلاۃ والسلام علیکہ۔ تیسرا کام فرمایا ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ اب یہ تینوں کام کیسے کرنے میں پریکٹیکل کر کے بتلاتا ہوں۔ یوں سمجھو جیسے میں گھر میں داخل ہوا، اب اونچی آواز سے کہتا ہوں السلام علیکم، اور آہستہ سے کہہ لیتا ہوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تینوں کام مشکل کے یا آسان ہیں؟ اونچی بولو، کر لو گے عمل؟ لیکن ایک میں بات بتلاؤں، آپ بھول بھی جاؤ گے تو یاد رکھنے کا بھی نسخہ بتلا دوں۔ یاد رکھنے کے دو نسخے بتلاؤں گا۔ پہلا نسخہ جو بھی ملے اسے کہا بھائی آپ بھی تین کام کر لیا کرو، بھائی آپ بھی تین کام کر لو، بھائی آپ بھی تین کام کیا کرو، بھائی آپ بھی تین کام کیا کرو۔ جب کسی کا بھلا چاہو گے تیرا بھلا خود بخود ہی ہوتا چلا جائے گا۔ دوسرا نسخہ، آپ گھر میں داخل ہو گئے، بعد میں یاد آیا او میں نے تو تین کام کرنے تھے، تو بھائی گھر سے پھر باہر آ جاؤ، پھر داخل ہو کے تین کام کر لو، پکا یاد آ جائے گا۔ آپ کو یاد میں اس سرکار کی سنت کی ایک بہار سناؤں، سنو گے آپ کی طبیعت خوش ہو۔ ہمارے لاہور کے اندر نا ایک علامہ اقبال ٹاؤن ہے، اس میں ایک دبئی چوک ہے، شاید آپ نے دیکھا ہو، اس میں ایک بڑی پیاری مسجد بنی ہے، اتفاق سے وہاں بیان تھا اور یہ حدیث بیان کی گئی۔ خیر اجتماع ختم ہوا، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، کچھ بندے بعد میں ملاقات کرنے والے سوالات کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک بندہ مسجد میں پھر دوبارہ داخل ہوا اور چہرہ اس کا ایسے کھلا ہوا شاش بشاش۔ بھائی تو گھر میں واپس کیوں آ گیا؟ کہنے لگا حافظ صاحب آپ نے ابھی جو نسخہ بتلایا نا اس سے میرا کتنے سالوں کا بگڑا ہوا کام صحیح ہو گیا۔ میں حیران ہوں بھائی یار ابھی نسخہ بتلایا اس کا کون سا مسئلہ حل ہو گیا؟ کہنے لگا جی میری بیوی سے میری بول چال بند تھی، کئی سال ہو گئے، نہ وہ مجھے بلاتی نہ میں اس کو بلاتا تھا، تو آپ نے کہا تھا گھر میں داخل ہوئے تو وہ کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا، میں نے جاتے کہہ دیا السلام علیکم، کہنے لگا اس نے بھی مسکرا کے جواب دے دیا ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا جس کو حقیر جان کے تم نے بجھا دیا ارے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ پہلی بات میں اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ علماء کرام اور مفتیان عظام یہاں جلوہ افروز ہیں، اور حقیقت میں ان کو سبق سنانے لگا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری اصلاح فرمائیں گے۔ آج میں نے آیہ مبارکہ وہ تلاوت کی ہے جس آیت کو پڑھ کر ہمارے سادہ لوگ سنیوں کو لوگ گمراہ کرتے ہیں۔ میں نے آیت ہی وہی پڑھی۔
آیا مبارکہ ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ، تھوڑا سوچیے بات ہے، شاہ رگ سے بھی زیادہ۔ اب کچھ افراد یہ کہتے ہیں یار جب رب ہمارے قریب ہے تو پھر ہمیں درباروں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، ولیوں کے پاس جانے کی ضرورت؟ یار اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور جس کے دستِ قدرت میں ساری کائنات ہے، عزت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، رزق بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، دولت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اولاد بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو پھر ہمیں کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا آج اگر توجہ سے سنیں گے نا تو مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات جو گردش کرتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے جوابات آپ کو بیان کے اندر ہی مل جائیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو پھر ہمیں کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کچھ ایسے زبان دراز افراد بھی ہیں، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کافروں پر کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ بتوں کے پاس جاتے تھے، تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے تم قبروں پہ چلے جاتے ہو، درباروں پہ چلے جاتے ہو، دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ کیوں جی ہیں کہ نہیں ایسے؟ آج میں اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا اور اتنی میں آپ کو اجازت دوں گا، میری بات غلط لگے لحاظ نہیں کرنا، بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ الفاظ بھی واپس لوں گا، معذرت بھی کروں گا، اور اگر میری بات سچی ہے تو پھر ہمیں اپنا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آئیے پہلی بات میں یہ عرض کروں کہ جو بندے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک سوال آپ سے کروں گا، ایسے دعویٰ کرنے والے جب بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ اونچی بولو یار ذرا، جھوٹ نہیں بولنا، بات سچی کرنی ہے۔ جب بیمار ہو جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ اور بھائی میری بات سنو، جب شفا دینے والا تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو ڈاکٹر کے پاس کیا لینے جا رہا؟ کیا اب تجھے شرک یاد نہیں آ رہا؟ نہیں حافظ صاحب آپ بات سمجھے نہیں، میں نے کہا بھائی تم سمجھا دو۔ اور جو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں دوائی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے، میں نے کہا ڈاکٹر دوائی دے کے صحیح کرتا ہے، اللہ کے ولی کا ہاتھ اٹھ جائے میرا پار ہو جاتا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ ہستی ہیں، ایک مرتبہ گولڈا شریف اسٹیشن پر بیٹھے گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں اور ہاتھ میں تصویر پکڑی چلا رہے ہیں، ایک انگریز بھی وہاں اسٹیشن پر انتظار کر رہا تھا لیکن وہ چہل قدمی کر رہا تھا، ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے، بار بار دیکھتا ہے بابا جی نے ہاتھ میں تصویر پکڑی ہے، اس کو چلا رہے ہیں، اس سے نہ رہا گیا، کھڑا ہو کے کہنے لگا بابا جی یہ آپ کے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ اتفاق کی بات ہے اس انگریز نے نا پسٹل لگایا ہوا تھا، آپ نے فرمایا یہ تو نے کیا لڑکایا ہوا ہے؟ کہنے لگا جی یہ میرا ہتھیار ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا وہ تیرا ہتھیار ہے، یہ میرا ہتھیار ہے۔ کہنے لگا جی آپ کا ہتھیار کیا کرتا
ہے؟ فرمایا تیرا خیال کیا کرتا ہے؟ اس نے جلدی سے پسٹل نکالی، لوڈ کیا اور درخت کے اوپر بیٹھے پرندے کو نشانہ بنایا، ڈس کیا. وہ پرندے کو لگا، پرندہ تڑپتا ہوا نیچے آیا، پھڑ پھڑا کر اس نے جان دے دی، مر گیا. کہنے لگا حضرت صاحب میرا ہتھیار یہ کام کرتا ہے. آپ اٹھے اور درود پاک پڑھ کے تسبیح کو ایسے گھمایا، پرندہ زندہ ہو کے اڑ گیا. فرمایا میرا ہتھیار یہ کام کرتا ہے. آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک بندہ حاضر ہوا، بڑا پریشان حال، لگا اپنے دکھڑے سنانے. حضرت جی میں بے روزگار بھی ہوں، میری شادی بھی نہیں ہوئی، مکان بھی اپنا نہیں ہے، قرضہ بھی بہت زیادہ ہے. یعنی یوں سمجھو اس نے آدھا گھنٹہ لگا کے اپنے دکھڑے سنائے. کتنی دیر لگا کے؟ پھر آخر میں کہتا پیر صاحب میرے لیے دعا کرو. پیر میر علی شاہ صاحب نے ایسے ہاتھ اٹھایا اور ایسے کر دیا، ایسے اٹھا کر ایسے کر دیا. وہ مرید جو بیٹھے تھے کہنے لگا حضرت صاحب اس بیچارے نے آدھا گھنٹہ لگایا دکھڑے سنانے میں، آپ نے اتنی دیر میں رب سے کیا مانگا ہے؟ فرمانے لگے رب یہ نہیں دیکھتا مانگ کیا رہا ہے، ارے رب دیکھتا ہے ہاتھ کس کا اٹھ گیا ہے. اور پھر جو یہ دعویٰ کرتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالی ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے. جب کوئی مقدمہ پھنستا ہے تو وکیل کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں؟ اچھی بولو یار وکیل تو تیری شرک سے زیادہ قریب ہے، کیوں وکیلوں کے پاس جا رہے ہیں؟ ارے لاکھوں روپیہ فیس بھی دیتا ہے اور دیش میں پھر بھی نہیں پہنچ پاتے. مت کسی سے مدد مانگو، بس اللہ، صرف اللہ، بس اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اور ہر چوک میں ڈبے رکھ کے بیٹھے ہیں، مہاجرین کی مدد کرو، فلاں کی مدد کرو، سیلاب زدگان کی مدد کرو. میں نے کہا بھائی اب مدد مانگ رہے ہو، شرک یاد نہیں آ رہا؟ ذرا ایران نے آنکھیں دکھائی تو کہتا یا امریکہ آؤ مدد کرو، اے پاکستانی آرمی آؤ ہماری مدد کرو. اب شرک یاد نہیں آ رہا؟ میری باتیں سن کر کہنے لگا حافظ صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ زندوں سے مدد مانگ لینی چاہیے، جو انتقال کر گئے ان سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے. زندوں سے مطلب آپ زندہ ہیں، میں کہتا ہوں یار اے ذرا بوری چکا کے ہاتھ دے لو، ذرا موڈا دے لو. زندہ بندہ ہے اس سے ہم پیسے بھی مانگ سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں. جو قبر میں چلا گیا، جو انتقال کر رہا اس سے مدد مانگنا یہ شرک ہے. میں نے کہا بھائی کو قرآن کی ایسی آیت مجھے دکھا دے جس میں یہ لکھا ہو کہ زندوں سے مدد مانگ لو اور مردوں سے مدد مت مانگو. کوئی ایسی آیت ہے؟ میں نے کہا چلو تم اس بات پہ تو ایگری ہو نا کہ زندوں سے مدد لینا جائز ہے. کیوں جی؟ زندوں سے مدد لینا اونچی بولو، زندوں سے مدد لینا
میں نے کہا جس کو تو زندہ کہہ رہا ہے اس سے مدد لینا جائز ہے، اور جس کو رب زندہ کہہ رہا ہے اس سے مدد لینا جائز ہے۔ کہنے لگا جی رب کس کو زندہ کہتا ہے؟ میں نے کہا دیکھو دوسرا پارہ ہے اور تیسرا رکوع، رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، مردہ، تھوڑی سی اونچی آواز سے بولو یار، ان کو مردہ، یہ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، کوئی حدیث بھی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو، لِمَنْ يُقْتَلُ، جو مارے جائیں، فی سبیل اللہ کے راستے میں، اموات، ان کو مردہ۔ جو مردہ کہتا ہے قرآن کے خلاف بات کون کر رہا ہے؟ اچھا حافظ صاحب، ایک بندہ اللہ کے راستے میں مارا گیا، چلو ہم زبان سے اس کو مردہ نہیں کہتے، بم بلاسٹ ہوا ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، تو ذہن میں خیال کر لیں اس کو مردہ؟ رب تعالیٰ نے اس پر بھی پابندی لگا دی، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں مارے جائے ان کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان بھی نہ کرنا۔ یار کہنے پر بھی پابندی ہے اور سوچنے پر بھی پابندی ہے، پھر ہے کیا؟ فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، فرمایا بلکہ وہ زندہ ہے اور رب تعالیٰ کے ہاں سے رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا جناب جو آپ کے دسترخوان سے بیٹھ کر کھائے اس سے مدد لینا جائز ہے، اور جو رب تعالیٰ کے دسترخوان سے کھا رہا ہے اس سے مدد لینا جائز ہے۔ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ یہ جو آیتیں پڑھ کے سناتے ہو نا، یہ شہداء کرام کے لیے ہیں، تو شہید کو تو قرآن زندہ کہتا ہے، اللہ کے نبی ولی تو زندہ نہیں ہے نا۔ میں نے کہا یار تو بڑا ہی بیوقوف بندہ ہے۔ کہنا ہوا کیا؟ میں نے کہا جو نبی کے نام پر مرنے سے زندہ ہوتا ہے اس نبی کا اپنی حیات کا حالت کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جب تم مجھ پر درود پڑھتے ہو میں تمہارا درود سنتا بھی ہوں جواب بھی دیتا ہوں، سنتا بھی ہوں اور آگے سے عرض کرتا یا سن جب آپ انتقال کر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ اور میں جاؤں صحابہ کرام کے قربان جاؤں سوال وہ کرتے تھے مسئلے ہمارے حل ہوتے جاتے تھے۔ یا رسول اللہ جب آپ انتقال کر دیں گے پھر کیا ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء والمرسلین فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں رسولوں کے جسموں کو کھائے، اللہ کے نبی زندہ بھی ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ میرا ایک دل چاہتا ہے کہ آپ کو میں یہاں ایک اشارہ بھی کروں، یہ اشارہ سنو گے تو آپ کو اپنے عقیدے پر رشک آئے گا کہ ہمارا وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے وصال شریف کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے وصیت فرمائی جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، نماز جنازہ بھی پڑھنا
اور پھر میری چارپائی کو اٹھا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس سے سامنے جا کے رکھ دینا اور پھر عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست صدیق آیا ہے. کون آیا ہے؟ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دے تو مجھے سرکار کے پہلو میں دفن کر دینا, اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. یار میں نے ایک بات کہی, آپ نے توجہ نہیں دیا. یار کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا, اے صدیق تو کیا کہتا ہے, سرکار کو پردہ فرما اتنے دن ہو گئے اور آپ بنو مٹی کے نیچے دفن ہے, دروازہ کیسے کھولیں گے؟ اس سے پتہ چلا ہر صحابی کا عقیدہ ہے ہمارا نبی زندہ ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ لکھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ. اور آپ کو ایک اور مزیدار بڑی بات سناؤں, بڑی بات. جب آپ کی چارپائی کو لا کر رکھا گیا ہے تو آگے بڑھ کر جس نے عرض کی اس کا نام مولا علی شیر خدا ہے. یہ کہتے ہیں آپس میں لڑتے تھے, قرآن کہتا ہے رحماء بینہم, یہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں, تیری مانے کہ رب کی مانے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر درود و سلام کے گجرے نشاور کر کے پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست صدیق آیا ہے. بس اتنا عرض کرنے کی دیر تھی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بھی کھول دیا اور مزار پر انوار سے آواز آئی اور صل الحبیب الی الحبیب, دوست کو دوست کے ساتھ لٹا دیا جائے. میں نے کہا ارے صدیق تو وہ ہے جس کے پردہ کرنے کے بعد بھی سرکار نے ان کو اپنا دوست ہی قرار دیا ہے. اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ایک اور دلیل عرض کر دوں. غزوہ احد سے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹنے لگے تو ارشاد فرمانے لگے اے میرے صحابہ اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جانے لگے ہیں. عرض کرنے لگے یاسمہ ہم سمجھ نہیں لگی, ابھی تو ہم نے کفار کے خلاف جہاد کیا, جو مارے گئے شہید ہو گئے, جو بچ گئے غازی ہوئے, کیا اس سے بھی بڑا کوئی جہاد ہے؟ فرمایا یہ چھوٹا جہاد ہے, کافروں کے خلاف جنگ کرنا یہ چھوٹا جہاد ہے اور نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے. میں نے کہا اگر جہاد اصغر والا زندہ ہے تو جہاد اکبر والے کی حیات کا عالم کیا ہوگا. اچھا میں نے دلائل سن کر کہنے کہا حافظ صاحب آپ ایسے کرو, دلائل کو ایک طرف رکھ دو, دلائل کو ایک طرف رکھ, میں آپ سے چند سوالات کرتا ہوں. میں کہا چلو سوال کرو. کہنے لگا حافظ صاحب میں آپ کو پکڑ کر صندوق میں بند کر دوں جس میں کوئی سوراخ نہ ہو, آپ زندہ رہ سکتے ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا اشارہ کس طرف ہے؟ میں نے کہا بھائی تم مجھے صندوق میں بند کر دو, میں زندہ نہیں رہ سکتا, لیکن اگر رب مجھے زندہ رکھنا چاہے تو کوئی مار بھی نہیں سکتا. رب زندہ رکھنا چاہے تو کوئی مار بھی نہیں سکتا. میں نے کہا نہیں سمجھ آ رہی, دلیل تجھے دے دوں. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے اس سال بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا. آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک صندوق بنوایا, صندوق میں بیٹے کو لٹایا اور اوپر سے ڈھکنا بند کر کے
کوئی سوراخ نہ چھوڑا اور دریا میں ڈال دیا۔ وہ صندوق چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، جب فرعون کے محلوں کے پاس پہنچا، فرعون نے دیکھا کہ یہ صندوق آ رہا ہے، اس میں کیا ہے؟ یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں دریا کے اندر ڈالا ہے، اس میں کوئی سوراخ نہیں چھوڑا ہوگا۔ جب صندوق نکالا گیا اور کھولا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ میں نے کہا جو رب تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں زندہ رکھ سکتا ہے، اپنے نبیوں ولیوں کو قبروں میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، ایک اور دلیل عرض کر دوں۔ میں نے کہا تو کہتا ہے قبر میں بندہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ میں نے کہا بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اونچی بولو زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی بولو یار، حرکت بھی کر رہا ہے۔ کہنے لگا جی میں آپ کی اس دلیل کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا بھائی کیوں نہیں مانتے؟ کہنے لگا جی بچہ جب ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو ناڑو کے ذریعے سے اس کو خوراک دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ زندہ رہتا ہے۔ میں نے کہا اگر ناڑو کٹ جائے کہنا پھر زندہ نہیں رہ سکتے۔ میں نے کہا میرے آقا جب ولادت ہوئی تو ناڑو کٹا ہوا تھا، ارے نہ بری نہ تھے، زندہ تھے۔ ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا میں تجھے ایک اور دلیل دوں۔ ایک مرغی کا انڈا ہے، کیا ہے؟ مجھے اس کو مرغی کے نیچے رکھ دو، 20-21 دن کے بعد اب انڈے کو پکڑ کے کان سے لگاؤ، اندر سے چون چون کی آواز آ رہی ہے، کوئی ناڑو لگا ہوا ہے؟ بولو تو صحیح یار، تو ناڑو لگا ہوا ہے؟ ارے انڈے کے اندر دیکھو کوئی سوراخ ہے، کہاں سے ہوا جا رہی ہے، کہاں سے خوراک جا رہی ہے؟ میں نے کہا جو رب تعالیٰ چوزے کو انڈے کے اندر زندہ رکھ سکتا ہے، وہ اپنے نبیوں ولیوں کو قبروں میں بھی زندہ رکھتا ہے۔ ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، ایک اور دلیل عرض کر دوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار تشریف لے جا رہے ہیں، کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے۔ ملاح کہتا ہے آج کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آ گیا ہے، اگر وہ بیچ میں رہے گا ساری کشتی ڈوب جائے گی، اگر وہ خود ہی نکل کے چھلانگ لگاتے تو باقی سارے بچ جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا وہ میں ہی ہوں جو اپنے رب کی اجازت کے بغیر آ گیا ہوں۔ آپ نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ کہاں چھلانگ لگائی؟ اونچی بولو یار۔ ایک مچھلی منہ کھولے ہوئے ہیں، آپ اس مچھلی کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام پانی کی گہرائی میں ہے اور مچھلی کے پیٹ میں ہے، پھر بھی زندہ ہے، اور وہاں پیٹ کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں کہا جو رب تعالیٰ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے، وہ اپنے نبیوں ولیوں کو قبروں میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ کیا لگا حافظ صاحب چلو ہم ان کو زندہ مان لیتے ہیں، زندہ، لیکن یہ کہیں آ جا تو نہیں نہ سکتے، قبر میں زندہ ہیں، کہیں آ جا تو نہیں نہ سکتے۔ میں نے کہا بھائی معراج شریف کا واقعہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں
جہاں سارے نبی انتظار میں کھڑے ہیں، جا اقصا چ پہنچے محمد پیارے، جا اقصا چ پہنچے محمد پیارے، نبی سن کھڑے انتظار چ سارے۔ ہر شعر بڑا مزدار ہے گا، ویسے میں شعر پڑھن دا عادی نہیں گا، کہنے جا اقصا چ پہنچے محمد پیارے، نبی سن کھڑے انتظار چ سارے، سی فرمان نبیان آدم نے کیتا، سی فرمان نبیان آدم نے کیتا، اور صفان ٹھیک کر لو امام آ گیا دے، سی فرمان نبیان آدم نے کیتا، صفان ٹھیک کر لو امام آ گیا دے۔ میں نے کہا بھائی تمام انبیاء کرام علیہ السلام وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت کروائی، آپ کا لقب ہوا امام الانبیاء۔ لقب کیا ہوا جی؟ اچھا، امام روح انبیاء ہے یا امام الانبیاء ہے؟ اس کا مطلب ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پہنچے ہیں وہ روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی وہاں حاضر تھے۔ میں نے کہا اگر دیکھا جائے تو سارے انبیاء کرام علیہ السلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے، پردہ کر گئے، وہ سارے وہاں پہنچے ہوئے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی ولی جہاں چاہے تشریف بھی لے جا سکتے ہیں۔ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی ایک اور دلیل دے دوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر تشریف لے جاتے ہیں، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے آسمان، انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، ارے یہ سب اپنی قبروں سے تشریف لائے ہیں، یہاں پہنچے، اگر یہ وہاں پہنچ سکتے ہیں تو جہاں چاہے وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ کیا لگا چلو حافظ صاحب یہ بھی مان لیتے ہیں جا سکتے ہیں، لیکن کسی کی مدد تو نہیں نہ کر سکتے۔ میں نے کہا بھائی معراج شریف کی رات ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ کتنے نمازوں کا؟ تھوڑا سوچے بات سے از 50 کی 5 رہی ہے، کس کی مدد سے ہوئی؟ وہ تو پردہ کر چکے ہوئے تھے۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے جو پردہ کرتے وہ مدد نہیں کر سکتا، پھر کم از کم اتنا تو کر نمازیں 50 پوری پڑھ۔ اگر نمازیں 5 پڑھتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا اللہ کے نبی ولی پردہ کرنے کے بعد بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور اٹک رہا ہوگا کہ حافظ صاحب یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ رہ گئی، قرآن کی آیت کا کیا مطلب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ہماری شان سے زیادہ قریب ہے، پھر ہم درباروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ تو آؤ اس کا بھی میں جواب عرض کروں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو فرمایا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، وہ صرف ہمارے ہی قریب نہیں، وہ ہر ایک کے قریب ہے۔ کیا میں نے کہا؟ رب تعالیٰ صرف مسلمان کے قریب نہیں ہے، وہ کافر کے بھی قریب ہے، وہ یہودی کے بھی قریب ہے، وہ نصرانی کے بھی قریب ہے، وہ کافر کے بھی قریب ہے، وہ مشرک کے بھی قریب ہے، وہ مرتد کے بھی قریب ہے۔ رب تعالیٰ ہر ایک کے قریب ہے، لیکن ہر بندہ رب کے قریب نہیں ہے۔ یہ بات سمجھو،
رب تعالیٰ ہر ایک کے قریب ہے لیکن ہر بندہ رب کے قریب اونچی بولو آپ نے یہ آپ نے عجیب بات کر دی. رب تعالیٰ ہمارے قریب ہے اور ہم رب کے قریب نہیں ہیں. اس کا کیا مطلب ہو گیا بھائی؟ اگر ہر بندہ ہی رب کے قریب ہوتا تو رب تعالیٰ یہ کیوں ارشاد فرماتا کہ جب بندہ فرائض واجبات ادا کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے پھر وہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، اور ایک مقام قرب وہ بھی آتا ہے کہ رب فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور پھر وہ مجھ سے جو بھی دعا مانگتا ہے میں رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں. یہ مقام قرب ہر ایک کو حاصل اونچی بولو. تو ہم ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں ہماری دعا قبول ہو یا نہ ہو، اللہ کے ولی کا ہاتھ اٹھ گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا. اب دیکھو ذرا بڑی توجہ سے سننا، ہمارا مقام قرب کیا ہے؟ ہم دعا مانگے قبول ہو یا نہ ہو. اور اللہ کے ولی کا مقام قرب کیا ہے؟ وہ دعا مانگے تو قبول ہو جائے. اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا مقام قرب ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی نہ مانگے، دعا بھی نہ مانگے، نماز پڑھتے پڑھتے صرف دل میں خیال آیا ہے ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہونا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور آسمان کی طرف اٹھایا ہے. رب تعالیٰ نے آیتیں اتار دی کہ قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. فرمایا میرے محبوب ہم نے تیرا چہرہ آسمان کی طرف اڑتا دیکھ لیا ہے، تو جدھر منہ کرے گا کعبہ ادھر ہی کر دیا جائے گا. اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. جو محبوب دعا بھی نہ مانگے رب تعالیٰ قبلے تبدیل کر دے. تو قیامت کے روز جب محبوب دعا مانگ رہے ہوں گے یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، فرمایا ہم تو وجد کرتے ہوئے گزرتے چلے جائیں گے. اب پیارے اسلامی بھائیوں، آخر میں چند باتیں ہو سکتا ہے آپ کو میری یہ کڑوی بھی لگے. یہ جو ہم عرس مناتے ہیں یہ کیوں مناتے ہیں؟ عرس کے منانے کا مقصد کیا ہے؟ عرس کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ اولیاء کرام کس راستے پر چلتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام و اکرام کیا. تو اس راستے پر ہم بھی چلیں تاکہ ہمارے اوپر بھی رب کا کرم ہو جائے. یہ نقش قدم کس کو کہتے ہیں؟ نقش قدم کس کو کہتے ہیں؟ راستے ہوتے ہیں دو قسم کے، ایک ہوتی ہے پکی سڑک، ایک ہوتا ہے کچی سڑک. جو کچی سڑک ہوتی ہے نا، اس پہ جب کوئی چل کے جاتا ہے تو اس کے قدموں کے نشان بنتے چلے جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو جو قدموں کے نشان بنے ہیں نا، ان نشانوں پر قدم رکھ کے چلنا، اس کو کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا. نقش اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ارے جب تم کسی کے نقش قدم پر جو قدموں کے نشان بنے ہیں ان پر قدم رکھ کے چلتے جاؤ گے، چلتے جاؤ گے، چلتے جاؤ گے، تو ایک دن تم بھی وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں نشانوں والا پہنچا ہوا ہے. یہ ہے مقصد یہاں آنے کا. ہم آج اس مقصد کو بلا چکے ہیں. آئے اور بس جی دو چار کرامتا سنیا، لنگر کھا جاتے، مچھا نتا دے دے آؤ گئے. بھائی یہاں آنے کا مقصد یہ ہے، ہم نماز کے اندر دعا مانگتے ہیں
اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ کن کا ہے؟ جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو جب ہم عرس پہ آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے بزرگ ان کا راستہ کیا تھا، وہ کس راستے پر چلتے تھے۔ پھر گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ میرا کہیں راستہ ان سے جدا تو نہیں ہے۔ اگر جدا ہے تو آج یہاں سے اٹھو، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے میں تو حضرت صاحب یقین جانو سیدوں کا عرس ہے، میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں پر نا جب نعرے لگتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس پہ آواز ہولی ہوتی ہے اور نعرہ حیدری پہ آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ یاد رکھنا کہ میں نعروں کا مخالف نہیں ہوں، نعروں کا مخالف نہیں، نہ اس کا مخالف ہوں کہ آواز اونچی نیچی کیوں کرتے۔ مجھے دکھ کس بات کا ہے، میں کہتا ہوں جس علی کے نام پر آواز اونچی کرتے اس کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے۔ میں اپنی بات پھر ریپیٹ کرنے لگا، میری بات غلط ہو میری اصلاح کر دیجیے گا۔ یار علی وہ ہے جس کی ابتدا بھی مسجد ہے اور انتہا بھی مسجد ہے۔ میں غلط تو نہیں کہتا، ابتدا بھی مسجد ہے اور اسی مسیطے وڑتے ہی نہیں، بارک لو کے بھنگ پی کے چلے گئے علی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شراب سے اس قدر نفرت، آپ فرمائے تھے دریا بہہ رہا ہو، اس میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، پھر دریا خشک ہو جائے، وہاں گھاس اگے، فرمائے علی اپنی بکریوں کو وہ گھاس بھی چرانا پسند نہیں کرتا۔ کیا شرم نہیں آتی؟ بھنگ پی کے چرس پی کے کیا تیرا منہ اس قابل ہے کہ علی کا نام دے؟ علی کی ایک نماز قضا ہوئی تھی، کون سی نماز تھی؟ تھوڑا جو اچھی آواز نہیں، سمجھی آواز نہیں آ رہی، کون سی تھی؟ اس سے پتہ چلا علی سنی تھے، وہ ظہرین پڑھنے والے نہیں تھے۔ نہیں سمجھ لگی؟ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، فخرون، فخرون، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اگر آپ نے ظہرین پڑھی ہوتی تو عصر قضا نہ ہوتی، اگر ظہرین پڑھی ہوتی تو عصر قضا نہ ہوتی۔ اس سے پتہ چلا علی ظہر کے وقت پڑھتے تھے اور عصر کے وقت پڑھتے تھے۔ اس سے پتہ چلا علی ہمارے ہیں اور ہم علی کے ہیں۔ ایک نماز قضا ہوئی، حضرت صاحب تسی دساں لوٹا ماستے ہوئی سی کہ موٹا ماستے ہوئی سی؟ سرکار کی نیند کی خاطر ہوئی۔ کس کی کبھی ہماری بھی آنکھوں سے آنسو نکل، کس منہ سے علی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ میدان جنگ میں کمان کر رہے ہیں، گمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے فرمایا یار اذان کو نماز پڑھ لیں۔ وہ عرض کرنے کے حضرت جی ابھی حملہ پسپا نہیں ہوتا، پسپا ہوتا ہے تو پھر تسلی سے نماز پڑھیں گے۔
آپ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا اذان کو نماز پڑھ لیں. پھر انہوں نے یہی جواب دیا. پھر آپ خاموش ہو گئے. پھر تیسری مرتبہ فرمایا بھائی اذان کو نماز پڑھ لیں. پھر انہوں نے یہی جواب دیا. آپ کے چہرے پر جلال آ گیا. ارے فرمایا نماز کے لیے تو ہم جہاد کر رہے ہیں, نماز ہی نہ پڑھی ہمارا جہاد کس کام کا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی چابی ہے. ساری اونچی آواز نہ بولو. تو سیدھا سمجھی چابی تو بغیر تالا کھول لو گے. چابی کا بندوبست ہے مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے, تو پھر کرتے کیوں نہیں. جدو مسیحوں آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ چابی کے لیے. ارے کیوں بیٹھا گپے لگا رہا ہے, کیوں بیٹھا تاش کھیل رہا ہے, شطرنج کھیل رہا ہے, کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے. تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے بھائی کدھر جا رہا ہے, بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. چلو حضرت صاحب آپ بتلائیں کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں بچہ بھی میں بتلا دوں. تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں, جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی. چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا. تو آج میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. کتنے لیور ہیں جی؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر, دوسرے کا نام, تیسرے کا, چوتھے کا, پانچویں کا. جو ایک نماز پڑھ رہا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے, تالا کھل جائے گا؟ 2 سے 3 سے کب کھلے گا؟ تو آج کے بعد پھر کتنے دانتے ڈالنے ہیں؟ سب کی نہیں آواز آ رہی ہے. چلو ایک اور چھوٹی سی مثال دے دوں. حضرت صاحب آپ کے والد صاحب آپ کے لیے مدینہ شریف سے تحفہ لائیں. وہ ٹوپی بھی ہو سکتی ہے, تسبیح بھی ہو سکتی ہے, چاہے نماز بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ اس تحفے کو ضائع کر دو, کیا کر دو؟ مسجد میں بیٹھے بات سچی کرنا, تحفہ لانے والا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ تھوڑے جو اچھی آواز نہ بولو, اور اچھی آواز نہ بولو. بھائی جو تحفہ مدینہ شریف سے لایا جائے, جو اس کی قدر نہ کرے تو تحفہ لانے والا ناراض ہو جائے. کبھی سوچا ہے نماز کہاں کا تحفہ ہے؟ ارے یہ تو لامکانوں کا تحفہ ہے. یہ تحفہ بھیجنے والے رب العالمین ہیں اور لانے والے رحمت للعالمین ہیں. جو اس تحفے کو ضائع کرے گا, کیوں بابا جی, رب اس سے راضی ہو جائے گا, سرکار راضی ہو جائیں گے. تو ہم یہاں آئے کہاں کے لیے؟ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ارے ہر ایک کا مقصد ہی یہی ہے, ہم سے رب بھی راضی ہو جائے, اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے. تو ہمیں راضی کرنے کا نسخہ پتہ چل گیا. نماز کی پابندی کریں گے, رب بھی راضی ہو جائے گا, اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا. اب بتلاؤ ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ اچھا سب کی آواز نہیں آ رہی. شاید یہ سوچ رہے حافظ آپ نمازی بنا گے کہ نہیں. تو چلو بھائی نسخہ میں بتلا دیتا ہوں, استعمال تم کر لو, سارے نمازی بن جاؤ گے. کیوں جی لوڑ ہے نسخے دی؟ سب دی آواز نہیں آ رہی. لو جی نسخہ صرف اتنا ہے کہ اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے, کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود, تھوڑا جو اچھی آواز نہ بولے, اگر یہ وجود, تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ, نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ. بات بھی میں سچی کر رہا ہوں. جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا, کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ اور بھائی روٹی سامنے رکھی, اپنے منہ میں تو نہیں جائے گی, پکڑ کے لے جاؤ, مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے بولو نہیں, پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے,
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں. یعنی ایماندار سے ہم سارے نمازی بن جائیں. یہ ہمارے بزرگ جن کا عرس منایا جا رہا ہے وہ کتنا خوش ہوتا ہے. یہ ہے مقصد محفل میں آنے کا. اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. ایک بندہ کہہ رہا ہے صبح اٹھنے لگ گیا دیر ہو جائے. میں نے کہا نہ پڑھ لو بہتر ہے پڑھ لو. اور صبح اٹھ کے منہ آتے تو یہ کہ نہیں تو وضو کر لو 2 سنو 2 فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان ہو جائے. فجر دی رکھ کے شیطان کا اچھا ان کل تو پڑھا گے نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پا. لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو. انہی دیر تک ناشتہ ایسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کھا کے پھور مارے بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جائے. شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا. تو کیوں مانتے پہ؟ چلو جڑا شیطان کو دشمن سمجھنا ہوتا ہے اچھی آواز. انہی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نمازیں اور انہی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کرنا والی. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. ایک بندہ کہنے لگا حافظ صاحب گھر جو ہیں وہ بندوں سے آباد نہیں گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں. ایک بندہ کہنے میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا. میں نے کہا تو صبح اٹھ کے قرآن پاک کا دیدار ہی کر لیا کر. اور رات کی ڈوز یہ کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کرنا. کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو. چلو آخر میں چلتے چلتے ایک ایسی پیاری آپ کو بات سنا جاؤں آپ کو ساری زندگی سرور ہی آتا رہے. ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی میری تو قسمت ہی پھٹ گئی ہے. قسمت ہی الٹ گئی ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے. جس کا بھلا کرنا برا ہی ہوتا ہے. جس اچھے کام میں ہاتھ ڈالتا وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے. میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا بھی نسخہ بتلا دوں؟ کہنے لگا ضرور بتلاؤ. میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے نا اسٹیمپ اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو. اس مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں. مہر پہ الفاظ میں نے کہا جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ. میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی. ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. میں آپ حضرات سے معذرت چاہوں گا. مجھے اصل میں اب پہنچنا سیال کوٹ وہاں میرا بیان ہے تو ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. مجھے وہاں پہنچنا ہے. آپ کی محفل یہ جاری رہے گی. میں یہاں سے آپ کے درمیان سے نکلوں گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کے درجات کو مزید بلندی فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر جنہیں حاضری دینے والے سب کی خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ